اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر المظفر کا ایک بہت ہی اسپیشل وظیفہ، بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے وہ اسلامی بھائی بہنیں بیٹیاں جو کسی کے اس ظلم و ستم کا شکار ہیں اور کسی دشمن کی دشمنی میں ان کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، کسی کے ظلم و ستم سے ان کے مال و دولت کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ایک بہت ہی زبردست سا عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اللہ کریم یہ عمل سننا اور اس پر عمل کرنا اور اسے وظیفے کو کرنے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یہ کلمات ہیں جو صرف 11 بار ہم نے دشمن کا تصور کر کے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دشمن ہم سے دور چلا جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمودہ یہ عمل ہے، اور یہ ان کلمات کا وظیفہ دوسرے مہینوں میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن سفر المظفر کے اندر ان کلمات کا عمل کرنا بہت ہی خاص ہے، اور یہ اللہ کریم کے نام ان کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ اسم بڑی عظمت والا ہے، یا یوں سمجھیے کہ حد سے زیادہ بزرگی والا، اور وہ ذات جو تمام مخلوقات ظاہری اور باطنی کے مقابلے میں سب سے عظیم تر ہو، اور کل مخلوقات اس کے سامنے ہیچ ہو، اور اس کے سامنے کسی کو بھی لب کشائی اور چوں چرا کا کوئی حق نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی ذات بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی اظہار بڑائی اور اظہار تکبر کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ بڑائی میرا تہبند اور عظمت میری چادر ہے، جو شخص اسے مجھ سے چھیننا چاہے، یعنی جو میرے ہوتے ہوئے خود بڑائی کا اظہار کرنے لگے، تو میں اسے ضرور دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور اس اسم مبارک میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی پوشیدہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت، رفعت، جلال اور رتبے کو صحیح معنی میں پہچان لے اور صحیح طرح سے ان کی بلندی اور کبریائی کو سمجھ لے گا، تو وہ خود بخود عاجزی اور انکساری والی راہ اختیار کر لے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی قدر پہچانی اور اپنے حد سے تجاوز نہ کیا۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ باروگ لوگ جو ہوتے ہیں، پیسے دولت کی گھمنڈ میں گرفتار جو ہوتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے جو مخلوق ہے، جو لوگ ہیں، انہیں نہیں دیکھتے، بس ظلم و ستم کی چکی میں سب کو پیستے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ کال آتی ہیں، جی دعا کریں، ہماری آج تاریخ ہے، ایک ظالم نے ہماری جگہ پہ، ہمارے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے تجھے جب اتنا دے رکھا ہے، تو کوٹھیوں کا، مربوں کا، زمینوں کا، دکانوں کا، مال ڈنگروں کا مالک ہے، ایک مکان کے لیے تو عدالتوں کا چکر میں غریب کو گھسیٹتا ہے، وہ بھی ناحق۔ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی ناحق زمین کا ایک ٹکڑا بھی حاصل کرے گا، بروز محشر اللہ کریم فرمائے گا کہ 7 زمینوں کو کرید کر اس کی مٹی ایک گٹھڑی میں باندھ کر اس کے سر پہ رکھو اور اسے اٹھانے کا کہا جائے۔ تو خدا را، اگر آپ صاحب اقتدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال دولت ہیں، تو اپنے سے کم تر لوگوں سے محبت کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں۔ تو میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ بھائی، موضوع دور چلا گیا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص جو تنگ کرتا ہے، سمجھ آئی، اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو ناجائز اور ناحق وہ تنگ کرتا ہے،
آپ نے سفر کے اس مہینے میں صرف 3 دن لگاتار یہ اس میں جلالی پڑھنا ہے، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ افراد جو تکبر اور غرور سے کی وجہ سے آپ کو تنگ کرتے ہیں یا آپ کو دیکھ کر تھو تھو کرتے ہیں یا وہ مطلب کہ آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے تمام معاملات کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی راہ راست پر آئیں گے اور اللہ کریم انہیں ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اور جو بندہ یہ مطلب کہ وظیفہ کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخروی عطا فرمائے گا، اور اللہ کریم اسے ابلیس کی چالوں سے، ظالم کی چالوں سے محفوظ و مامون فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم تکبر نہ کریں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں، کہ ہم ایک ایسے ناپاک قطرے سے ہمیں پیدا کیا گیا کہ اگر وہ ناپاک قطرہ اگر ہمارے بدن پہ، ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر غرور کس چیز کا، تکبر کس چیز کا، پھر لوگوں سے فراڈ کس چیز کا۔ ٹھیک ہے، میری اور آپ کی اوقات تو یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بس کن کہے تو ہمارا جسم بے حس ہو جائے، کوئی ہمیں کتے کھا جائیں، دریا کے جنگلوں کے جانور اٹھا کے لے جائیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ بس یہ اس کا کرم اور فضل ہے، وہ اپنا جاری رکھے تو کیا ہی بات ہے۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، سفر کے اس بابرکت مہینے میں صرف 3 دن کوئی ٹائم مختص کر لیں، 3 دنوں میں آپ نے روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ اس میں جلالی جو ہے المتکبر 11 بار پڑھ کر اپنے دشمن کا، اپنے مد مقابل کا جو آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے ناجائز طور پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں ناجائز طور پہ، آپ نے اس یا متکبر جل جلالہ، یا متکبر جل جلالہ، اور ذہن میں خیال ہو کہ اے مالک تو ہی عظمتوں کا مالک ہے، تو ہی جو ہے ظاہری اور باطنی سب کچھ تو ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ تو یہ 11 بار پڑھ کر اپنے مد مقابل کو ذہن اور اسے ذہن میں اس کی شکل و صورت رکھ کر اسے پھونک ماریں پہلے دن۔ دوسرے دن پھر درود شریف اول آخر پڑھیں 7 بار، درمیان میں یا متکبر جل جلالہ پڑھ کر اسے پھونک مار دیں۔ تیسرا دن پھر آئے گا یا متکبر جل جلالہ 11 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پھر اسے پھونک مار دیں۔ دیکھنا اللہ کریم کے فضل و کرم سے گھر میں، کاروبار میں، رزق میں، دولت میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی مجھے اور آپ کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہم سے دور ہو جائے گا اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ و معمول فرمائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔